بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جسے باپ نے ٹھکرا دیا، ایک بہت خوبصورت موضوع پر باپ بیٹی کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو دل کو چھو جائے، روح کو جگا دے اور انسانیت کا اصل چہرہ دکھا دے۔ کیا زمانہ تھا جب لوگ سادہ تھے، دل نرم تھے اور محبت کی روشنی گھروں میں بسی رہتی تھی۔ اسی دور میں ایک شخص رہتا تھا، غیاث، ایک عام سا آدمی، درمیانہ حال۔ اس کی بیوی کا انتقال ہوا اور اس نے اپنی 2 بیٹیاں، ثریا بڑی اور حبیبہ چھوٹی، کو اکیلے پالا۔ غیاث کے دل میں ایک زخم تھا، ایک ظلم جو دن رات اس کے گھر کی بنیادوں کو کھاتا رہا۔ وہ بیٹیوں میں فرق کرتا تھا۔ بڑی بیٹی ثریا سے بے حد محبت اور چھوٹی بیٹی حبیبہ سے نفرت۔ وہ ہر رات حبیبہ سے ایک ہی جملہ کہتا، تمہاری وجہ سے تمہاری ماں مری، تم بدقسمت ہو۔ یہ سن کر بچی سمٹ جاتی، آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور وہ دھیمی آواز میں کہتی، ابا میرا کیا قصور، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ مگر باپ کا دل کبھی نرم نہ ہوا۔ سال گزرے، بچیاں بڑی ہوئیں، ثریا گھر میں فارغ بیٹھی رہتی، جبکہ گھر کے سارے کام حبیبہ کرتی۔ ایک دن غیاث نے سخت الفاظ میں کہا، کل سے تم کھیت میں کام کرو گی۔ حبیبہ حیران، لیکن ابا کھیت میں تو مزدور ہیں، سب کو نکال دیا، اب تم کام کرو گی۔ ثریا نے طنز سے کہا، شاید کھیت میں کوئی کام آ جائے، گھر میں تو کسی کام کی نہیں۔ حبیبہ نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ اگلی صبح وہ فجر سے لے کر غروب تک کھیت میں کام کرتی رہی۔ سورج کی تپش، مٹی کا گرد، ہاتھوں میں چھالے، مگر وہ صبر کرتی رہی۔ شام کو جب وہ تھکی ہاری گھر لوٹی، ثریا نے حکم دیا، گھر کے مٹکے خالی ہیں، جا کر کنویں سے پانی بھر کر لاؤ۔ حبیبہ کانپ گئی، اندھیرا ہو گیا ہے، میں ڈر رہی ہوں۔ باپ نے غصے سے چیخ کر کہا، جاؤ ابھی جاؤ، بہانے مت بناؤ۔ باپ نے بھاری مٹکا اس کے کندھے پر رکھ دیا اور دروازے سے دھکیل کر باہر نکال دیا۔ حبیبہ روتی ہوئی کنویں تک پہنچی۔ اس نے بامشکل مٹکا بھرا اور سر پر رکھا۔ واپسی پر اچانک اندھیرے سے ایک سایہ نکلا۔ وہ خوف سے چلائی، مٹکا زمین پر گرا، پانی بہہ گیا اور مٹکا ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ سایہ کوئی جن نہیں بلکہ ایک شریف جوان تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، معاف کرنا، میں نے ڈرایا نہیں تھا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حبیبہ روتے ہوئے بولی، ابا مجھے مار ڈالے گا۔ مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی بھی بہہ گیا۔ جوان نے کہا، رکیے میں ابھی آتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد وہ نیا مٹکا لے آیا، اس میں پانی بھرا اور کندھے پر رکھ کر بولا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ حبیبہ نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ باز نہ آیا۔ بدنصیبی یہ تھی کہ گھر کے قریب پہنچتے ہی باپ راستے میں مل گیا۔ وہ غصے سے پھٹنے والا تھا مگر جوان آگے بڑھ کر بولا، معاف کیجیے گا، غلطی میری ہے، میں نے اسے روک لیا تھا۔ اس نے سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ غیاث حیران بھی ہوا اور تھوڑا لالچ میں بھی آ گیا۔ جوان نے رہائش مانگی، غیاث نے فوراً 10 دینار مانگ لیے۔ جوان نے مسکرا کر دے دیے۔ ایک ہفتہ وہ غیاث کے گھر کے باہر رہتا رہا۔ روزانہ شام کو حبیبہ اس کے لیے کھانا لے کر آتی۔ باتوں باتوں میں جوان کو حبیبہ کی زندگی کا ہر ظلم معلوم ہو گیا۔ ہفتہ پورا ہوا، جوان نے غیاث سے کہا، میں آپ کی بیٹی حبیبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ غیاث اور ثریا دونوں سکتے میں رہ گئے۔ ثریا کے دل میں آگ لگ گئی مگر جوان کا دل پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔
وہ حبیبہ سے کہتا، میں نے دنیا دیکھی ہے لیکن تم جیسی صاف دل، صابر، سچی لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ حبیبہ شرم سے نظریں جھکا لیتی۔ شادی ہوئی، جوان نے اس کے لیے خوبصورت گھر خریدا، زندگی بدل گئی۔ سکون، خوشی، پیار سب اس کے نصیب میں آ گیا۔ ثریا نے ضد میں ایک مالدار نظر آنے والے شخص سے شادی کی جو دراصل بخیل، سخت دل، خود غرض انسان تھا۔ اس نے اسے قید جیسی زندگی دی، مہربانی، عزت، محبت کچھ نہیں۔ اس دوران غیاث بوڑھا اور بیمار ہونے لگا۔ کوئی اس کا پوچھنے والا نہ تھا۔ ایک دن بڑی مشکل سے چلتا ہوا اپنی بڑی بیٹی ثریا کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ثریا نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا چاہیے؟ باپ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی میں بہت بیمار ہوں، چند دن تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ ثریا نے سیدھا جواب دیا، معاف کیجیے گا ابا، نہ میرے پاس جگہ ہے نہ میرے شوہر کو یہ پسند آئے گا۔ باپ کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر گر گیا۔ اس کی غلطیاں، اس کے ظلم، اس کی بے رحمی سب اس پل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ دروازے سے پلٹا، لرزتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ، اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، جیسا تم نے ٹھیک سمجھا۔ وہ چلتا چلتا حبیبہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو حبیبہ نے باپ کی حالت دیکھی، کمزور، بیمار، ٹوٹا ہوا۔ اس نے بھاگ کر باپ کو سہارا دیا اور روتے ہوئے کہا، ابا، آپ نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ آئیں اندر، یہ گھر بھی آپ کا، ہم بھی آپ کے۔ باپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہا، بیٹی، میں نے تمہیں بہت ستایا، تم تو ناراض ہو تو ٹھیک ہے، مگر مجھے ایک کونا دے دو جہاں میں مرنے کا انتظار کر سکوں۔ حبیبہ نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ ابا، اولاد ماں باپ سے ناراض نہیں ہوتی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ اس کا شوہر بھی آگے بڑھا، ابا جان، آپ فکر نہ کریں، یہ گھر آپ کا ہے۔ اور یوں جس باپ نے زندگی بھر اس بیٹی کو ٹھکرا دیا تھا، اسی بیٹی نے آخر میں اسے سہارا دیا۔ دن گزرتے گئے، غیاث کی صحت سنبھلنے لگی، دل نرم ہو گیا۔ ہر دن وہ رو کر کہتا، کاش میں نے اپنی بیٹیوں میں فرق نہ کیا ہوتا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ بس اتنی خوش نصیبی تھی کہ اسے آخری عمر میں محبت مل گئی، اور وہ بھی اسی بیٹی سے جسے ساری زندگی ظلم دیا تھا۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ محبت کا بدلہ محبت ہے، ظلم کا نہیں۔ جو دل سے نیک ہوں اللہ انہیں ضرور عزت دیتا ہے۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، لیکن انسانیت ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پھر اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔